فرماتے ہیں کہ عورت کو تعزیت کرنے سے بہتر، یعنی میت میں جانے سے بہتر، بیمار کی عیادت سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے۔ بیمار کی عیادت کرنے پر اسے جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب اس کو اپنے گھر میں رہنے سے ملے گا۔ کسی کی میت پر تعزیت کرنے کا جو ثواب ملے گا وہ ثواب اس سے زیادہ ثواب اس کو گھر میں رہنے سے ملے گا۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنا کس کی تمنا نہیں، اور پھر وہ بھی مسجد نبوی میں آقائے کریم کی اقتداء میں امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور کوئی نماز پڑھے، خدا کی قسم وہ نماز کیا بلکہ نماز کی معراج ہے، وہ عبادت کیا عبادتوں کی معراج ہے، وہ سجدہ کیا سجدوں کی معراج ہے۔ لیکن میری بہنوں دل کے کانوں سے سنو، ایک خاتون میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کہ تو اپنے گھر کی کوٹھی میں نماز پڑھا کرے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مسجد نبوی جہاں ایک رکعت کا ثواب 50,000 رکعتوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر کس کے پیچھے؟ امام الانبیاء کے پیچھے۔ آقا اپنے پیچھے نماز پڑھنے کی بجائے فرماتے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس رسول نے مسجد نبوی میں عورتوں کو نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت گھر میں نماز پڑھنے کے حوالے سے دی ہو، اب آپ مجھے بتائیں اگر وہ عورتیں سنیما تک جائیں، وہ عورتیں مال تک جائیں، وہ عورتیں مساج کرانے کے لیے عیاشیوں کے اڈوں تک جائیں، آج کل ایک فیشن نکل پڑا ہے، ہمیں تو کیا پتا، ہم لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں، آپ ہی لوگوں سے سنتے ہیں، عوام سے سنتے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ اب ایک فیشن نکل پڑا ہے کہ عورتیں اور مرد اپنے جسم کا مساج کرانے کے لیے جو ہے وہ الگ الگ دکانوں میں آفسوں میں جا رہی ہے، اس کے لیے سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پر بھی اب عورتیں اور مردوں کا مساج گاہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مساج کی جگہ پر لڑکے لڑکیاں اختلاط ہوتا ہے اور کپڑے اتار کر کے مساج کرایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ العیاذ باللہ، یہ جہنم قدے لوگوں نے تعمیر کر دیے، یہ مساج گاہ نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھو مساج کرنے سے ملتا کیا ہے؟ جسم کو سکون ملتا ہے، جسم کو راحت ملتی ہے۔ او نادانو، حیا بیچ کر جسم کو سکون لے رہے ہو؟ یہ جسم کو چند گھنٹوں کا سکون قبر کے بچھوؤں کے ڈنک کا ذریعہ بن جائے گا، قبر میں آگ لگنے کا ذریعہ بن جائے گا، جسم کے جہنم کے ایندھن بننے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس جسم کے سکون پہ میں لعنت کرتا ہوں۔ سنو، ہمارے رسول نے ہمیں محروم نہیں کیا، ہمارے رسول نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، ہمیں تھکنے کے بعد کسی لعنتی مساج کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے رسول نے فرمایا جب میری ماں، تمام سیدوں کی ماں سیدہ فاطمہ سرکار کی بارگاہ میں یہ عرضی لے کر گئی، آقا کچھ کنیز چاہیے، کچھ غلام چاہیے، تاکہ میری تھکن بہت ہو جاتی ہے، چکی چلاتے چلاتے، کپڑے دھلتے دھلتے، پانی بھرتے بھرتے بہت تھکن ہوتی ہے۔ آقا آپ اگر کوئی کنیز اور غلام دے دیں گے یا رسول اللہ تو میری تھکن کا سامان ہوگا۔ آقا نے فرمایا فاطمہ ابھی تو احد کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں تجھے کنیز اور غلام کیسے دوں؟ البتہ اس سے بہتر چیز دیتا ہوں بیٹی، جب بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ اس سے بہتر ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جو پڑھا ہوگا وہ تو عجیب چیز ہے، لیکن آج ان کے غلام پڑھتے ہیں۔ اگر یہ تسبیح سوتے وقت پڑھ لو 3 گھنٹے کی نیند بھی مل جاتی ہے، طبیعت فریش ہو جاتی ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے۔ کتنی بھی محنت کرو، نیند سے اٹھنے کے بعد احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے
نے محنت کی ہے، نادانو اس لانتی مساج کی طرف کیوں جا رہے ہو جس سے لوگوں کے سامنے ننگے ہونا پڑے، جس کے لیے لوگوں کے سامنے کپڑے دور کرنے پڑے۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب کی بلا سے مہندی کے بارے میں جب مسئلہ پوچھا گیا تھا اسی منبر پر، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ کوہنی کے اوپر کا حصہ ایک عورت اپنی ماں کے سامنے بھی کھول نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کا پورا جسم عورت ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب کوہنیوں کے اوپر کا حصہ ایک لڑکی اپنی ماں کے سامنے نہیں کھول سکتی تو آپ مجھے بتائیں کہ مساج کے لیے آپ دوسری عورتوں کے سامنے کھول رہی ہے، اور پھر معاذ اللہ وہاں لڑکوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے۔ اگر لڑکوں کا آنا جانا نہ بھی ہو تب بھی ان غیر مسلم عورتوں کے سامنے آپ اس طریقے سے اپنے جسم کو کھول تو نہیں سکتی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، فقیر قادری کی اس بات پہ غور کرنا اور آقا کے فرمان پہ عمل کرنا، کتنی بھی تھکن ہو بستر پر جاتے وقت یہ تسبیح فاطمہ پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کے جسم کو راحت مل جائے گی، جسم کی تھکن دور ہو جائے گی، اور اپنے لباس کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ اس سنی اجتماع کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا صرف نہیں، اس سنی اجتماع کا مقصد صرف جو ہے وہ گھمانا پھرانا نہیں، اس سنی اجتماع کا مقصد اوٹ اور نوٹ نہیں، اس سنی اجتماع کا مقصد زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، زندگیوں کو بدلنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں میری بہنیں آج کے بعد جو تنگ اور چست لباس ہے اور جو باریک لباس ہے، باریک دوپٹوں کو تو پھاڑ دے گی، جلا دے گی یا کسی دوسرے کام میں لے لے گی، اور اس کے بعد موٹے کپڑے اختیار کرے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عورتوں میں جس کا کپڑا جتنا موٹا ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا، جس کا کپڑا جتنا باریک اور پتلا ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا کمزور ہوگا۔ اس لیے اسلام نے برقع پہننے کا حکم نہیں دیا، یہ غلط فہمی دور کریں آپ۔ اسلام نے برقع پہننے کا حکم نہیں دیا، اسلام نے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ جو برقع پردے پر پورا اترتا ہو وہ برقع جائز ہے، اور جو لانتی برقع لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہو، اب تو الیاذ باللہ اتنی ڈیزائن برقعوں میں نکل گئی، اتنی۔ امام غزالی کا فتویٰ میں نے کیمیائے سعادت سے پڑھا کہ فرماتے وہ برقع حرام ہے کہ جس برقعے کی وجہ سے لوگ عورتوں کی طرف متوجہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ برقعے جو ڈیزائن والے نکالے جا رہے ہیں یہ برقعوں کا پہننا جائز نہیں، اس لیے کہ حجت الاسلام امام غزالی نے آج سے تقریباً 700 سال پہلے کہا تھا، 750 سال 800 سال پہلے یا اور اس سے پہلے، کہ جو برقعے ڈیزائن والے وہ حرام ہے۔ تو اس زمانے میں جو ڈیزائن والے برقعے ہوں گے، ان برقعوں کا تو اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا جو برقعے تم نے نکال رکھے ہیں۔ اس لیے ان برقعوں پر جو ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن والے برقعوں کو بھی ختم کرو۔ اور اب تو برقعے کیا رہ گئے، لوگوں نے بتایا کہ جبہ برقعے کے اوپر کا پہن لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کالا دوپٹہ اوڑھ لیا جاتا ہے، چہرہ بھی دکھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد بالوں کی نمائش بھی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ایسا نہ کرو۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کپڑے بالخصوص آپ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا کہ پہننے کے قابل نہ رہا، جگہ جگہ سے پھٹا۔ مولائے کائنات نے دیکھا تو فرمایا فاطمہ تیرا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہ رہا، جاؤ اپنے بابا سے دوپٹہ مانگ کر لاؤ۔ عرض کیا میری ہمت نہیں کہ میں اپنے بابا سے دوپٹہ مانگوں، اگر مانگنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں۔ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوپٹے کے لیے گئے تو آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہ رہا۔ لیجئے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، تو عرض کر رہا تھا
کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا کہ پہننے کے قابل نہ رہا، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ تم دوپٹہ اپنے بابا سے مانگ کر کیوں نہیں لاتی؟ عرض کیا میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں مانگوں، اگر آپ مانگ سکتے ہیں تو آپ مانگ کر لا دیں۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ جب پہنچے آقا کی بارگاہ میں تو عرض کیا آقا آپ کی بیٹی فاطمہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کے لیے دوپٹے کا انتظام فرمائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت میری ذاتی ملکیت میں ایک اونٹ کا چمڑا ہے، اگر لے جا سکتے ہیں تو یہ لے جائے اور فاطمہ سے کہنا اسی چمڑے پر گزارا کر لے۔ مولا کائنات اونٹ کا چمڑا لے کر کے آتے ہیں، سیدہ کو دے کر کہتے ہیں فاطمہ تمہارے بابا نے دیا ہے کہ اسے دوپٹے کے اوپر اوڑھ لو، اور جو دوپٹہ پہننے کے قابل نہ رہا ہے یہ اس کے اوپر رکھ لو۔ سیدہ فاطمہ نے اونٹ کا چمڑا جو ہے اس دوپٹے کے اوپر ڈال لیا تاکہ پھٹا ہوا دوپٹہ جو ہے وہ جسم کے کسی چیز کو ظاہر نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے جب اونٹ کا چمڑا اپنے جسم پر ڈالا، اپنے سر پہ ڈالا، آقا تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، بیٹی کو اونٹ کا چمڑا پہنے ہوئے دیکھ کر، اونٹ کا چمڑے کا دوپٹہ اوڑا ہوا دیکھ کر آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے سرکار رو رہے تھے، سرکار کو روتا دیکھ کر سیدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آقا فرماتے بیٹی صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کی نعمتوں کو کھول دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اگر دوپٹہ پھٹ جائے، سیدہ اونٹ کا چمڑا اوڑھ کر اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے، اور یہاں تو تجوریاں بھری پڑی ہے اس کے باوجود بھی جسم کی نمائش ہو رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ مغربی تہذیب، یہ مغربی فکر جو ہے اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ مغرب وہ ہے وہاں سورج بھی جاتا ہے تو اللہ اس کی حکومت کو چھین لیتا ہے۔ روزانہ سورج بادشاہ بن کر مشرق سے نکلتا ہے، لیکن جب سورج مغرب میں جاتا ہے تو میرا اللہ اس سے بھی حکومت چھین لیتا ہے۔ تو جب سورج مغرب میں جائے تو اس کی بھی آبرو چھین لی جاتی ہے، اس کی بھی عزت چھین لی جاتی ہے، اس کی بھی سلطنت چھین لی جاتی ہے۔ مغرب وہ ہے جہاں سورج بھی جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے اور اپنی عزت و وقار کو کھو دیتا ہے۔ جہاں سورج جا کر کے ڈوب جائے اس مغربی تہذیب کے پیچھے تم جا رہی ہو، تمہاری عزت کا تحفظ کون کرے گا؟ تمہاری عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ مغرب وہ ہے کہ وہ ننگا کر دینا چاہتے ہیں تمہیں، وہ تمہیں آوارہ کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے مغرب کی طرف نہ جاؤ۔ اور سن لو اب مغرب کی عورتیں بھی گناہ کر کر کے تھک چکی ہے، بے پردہ گھوم گھوم کر تھک چکی ہے، آوارگی کی طرف جا جا کر کے تھک چکی ہے۔ اب مغرب کی عورتیں بھی دامن اسلام میں پناہ لینے پہ مجبور ہو رہی ہے، وہ ادھر آ رہی ہے، تم ادھر کیوں جا رہی ہو؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر آنا ہے تو میرے سرکار کے نظام رحمت کی طرف آؤ، آقا کریم کی سنت کی طرف آؤ، اور سن لو یہ مغربی ذہنیت کی نحوست ہے کہ آج بچیوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ میرا شوہر تو ہو تو اسمارٹ ہو، میرا شوہر ہو تو وہ ہو کہ جو روزانہ چہرے سے داڑھی نکال کر پھینکتا ہو۔ اگر چہرے پہ کسی لڑکے نے داڑھی سجا لی تو آج کل کی بچیاں کہتی ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی جس کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم داڑھی والے کا نہیں بلکہ داڑھی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اور سنو، داڑھی میرے رسول کی پسند ہے، میرے آقا کی پسند ہے۔ یہ چمڑی سے کیا ہوتا ہے؟ کالی اور سفید چمڑی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ کو پتا ہے ہارون رشید کی کئی کنیزیں تھی، اس میں ایک کنیز بہت خوبصورت اور گوری تھی اور ایک کنیز حبشیہ بالکل کالی تھی۔ دونوں کنیزوں کو سامنے کھڑا کر کے ہارون رشید نے کہا دونوں اپنی اپنی فضیلت بیان کرو، تم میں افضل کون ہے؟ کالی کہتی تھی میں افضل ہوں، گوری کہتی تھی میں افضل ہوں۔ جب بہت بات بڑی تو گوری نے کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اس لیے افضل ہوں، میرا رنگ سفید ہے اس لیے میں افضل ہوں۔ تو کالی کنیز نے کہا اگر گورا رنگ ہی افضلیت کی نشانی ہے تو سن، اگر میرا کالا رنگ
چھوٹا سا تیرے چہرے پر لگا دیا جائے تو لوگ اس کو تل سمجھ کر تیرے حسن میں اضافہ سمجھیں گے کہ یہ بہت حسین ہے، گورے گورے گال پر کالا تل آ گیا ہے تو خوبصورتی بڑھ گئی۔ لیکن اگر تیری سفید چمڑی کا حسن، اس کا گورا رنگ میرے گال پر آ جائے تو لوگ کہیں گے کہ اس کو سفید داغ ہو گیا ہے، اس کو برس کا نشان ہو گیا ہے۔ تو تیرا سفید رنگ میرے اندر عیب پیدا کر دے گا، میرا کالا رنگ تل کی شکل میں تیرے اندر حسن پیدا کر دے گا۔ اب بتا حسن کس کے پاس ہے؟ اس کی نظریں نیچی ہو گئی، وہ لاجواب ہو گئی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، چمڑیاں خوبصورت نہیں ہوتی، دل خوبصورت ہوتے ہیں، کردار خوبصورت ہوتے ہیں، اخلاق خوبصورت ہوتے ہیں، تہذیب خوبصورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شوہر داڑھی والا ہو تو اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس لیے کہ داڑھی میرے رسول کی پسند ہے۔ علماء کے ساتھ جو نوجوان علماء ہیں، اگر ان کا رشتہ آئے تو یہ مولانا ہے، اس کے ساتھ نکاح کر کے کیا ملے گا؟ نادان، اس کے ساتھ نکاح کر کے جنت ملے گی۔ اس لیے کہ عالم نائب رسول ہوتا ہے، اور جس کے چہرے پہ داڑھی ہے اس نے آقا کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جس نے پرفتن دور میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں، جب اپنی پسند ہو اور آقا کی پسند ہو تو اپنی پسند کو آقا کی پسند پہ قربان کر دو۔ مجھے یہاں پر ایک حدیث پاک کا مفہوم یاد آتا ہے۔ ایک صحابی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ اتنا کالا ہے کہ رنگ کی بنیاد پر دنیا ان کو اسود کہتی ہے، اور ان کا اصل نام غالباً سعد تھا۔ سعد کو دنیا اسود اس لیے کہتی ہے کہ عربی میں کالے رنگ والے کو اسود کہا جاتا، کالے رنگ کو اسود کہا جاتا ہے، تو سعد کو دنیا کالے رنگ کی وجہ سے اسود کہا کرتی تھی۔ ایک دن اسود میرے سرکار کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے۔ آقا کی عادت کریمہ تھی کہ اسود سے حضور جو ہے وہ مزاح فرماتے تھے، آقا کریم ان سے ہنستے بولتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہنسی کے ماحول میں کہا، اسود تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اسود نے سنا یہ مذاق کی بات تھی، ہنسی کی بات تھی، اچانک وہ سیریس ہو گئے۔ انہوں نے اس بات کو دل پہ لے لیا اور کہا، آقا میرے تو دانت بڑے بڑے ہیں، میرا تو رنگ کالا ہے، میں تو حبشی ہوں، میرے ساتھ نکاح کون کرے گا اور کون مجھے بیٹی دے گا؟ مدینے کے لوگ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، حسین حسن کو پسند کرتے ہیں۔ میرے سرکار نے اتنا سننا تھا، جب ان کے دل پر بات لگ گئی تھی، آقا اس زخم پر مرہم رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ میرے آقا ہی تو ہیں جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کا سہارا میرا رسول ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کا پرسان حال میرے آقا ہیں۔ کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ، جو اپنا ہے تو تو ہے اور باقی سب پرایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جاؤ میرے فلاں صحابی سے جا کر کے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ انہوں نے کہا، آقا ان کی بیٹی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ خاندان تو بڑا خوبصورت ہے، وہ صحابی بھی خوبصورت ہے، ان کا خاندان بھی خوبصورت ہے، تو ان کی بیٹی بھی خوبصورت ہوگی، مجھ جیسے سیاہ رنگ کو آخر وہ بیٹی کیسے دیں گے؟ آقا نے فرمایا، جاؤ انکار کرے تو میرا نام کہہ دینا اور میرے حوالے سے کہنا کہ میں نے بھیجا ہے۔ اسود پہنچے، دروازے پہ دستک دی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ صحابی نے وہ پوچھا کون ہو؟ کہا اسود ہوں۔ اللہ اکبر، دروازہ کھلا، وہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ اسود اس وقت تو کیوں آئے ہو؟ اسود کہنے میں جھجک رہے تھے۔ اسود نے آخر ہمت باندھ کر کے کہا، آقا نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ سرکار نے کیوں بھیجا ہے؟ اس صحابی سے اسود کہتے ہیں، اس لیے کہ آقا نے فرمایا تمہاری بیٹی ہے۔ جی ہاں ہے۔ اس بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے، اس کے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ جیسے اس صحابی نے سنا، اپنی بیٹی کا حسن ان کے دل و دماغ کے اندر گھومنے لگا۔ بیٹی اتنی خوبصورت، اسود اتنے کالے کہ ان کے رنگ کی وجہ سے ان کو لوگ سعد کی بجائے اسود کہتے ہیں۔ اچانک زبان سے کچھ نکلنے ہی والا تھا، کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، آنے والا اسود ہے، بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت ہے، کہ اچانک پیچھے سے آواز آتی ہے، بابا آپ تردد کا شکار نہ ہو، اسود سے کہہ دے کہ حضور جب چاہیں آ کے نکاح پڑھا سکتے ہیں۔
پیچھے پلٹ کر کے دیکھا اس صحابی نے تو ان کی جوان خوبصورت بیٹی کھڑی تھی اور بیٹی کہہ رہی تھی بابا آنے والے کالے اسود کو نہ دیکھیں، بھیجنے والے میرے مصطفیٰ کو دیکھیں۔ کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ بھائی طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ دادا دادی نانا نانی طے کرتے ہیں۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرا رشتہ اللہ کے رسول نے طے کیا ہے۔ بابا آپ نہ کہیں، اس سے کہہ دے آنے والے کو نہ بھیجیں، آنے والے کو نہ دیکھیں، اپنی پسند کو نہ دیکھیں، اللہ کے رسول کی پسند کو دیکھ لے اور کہہ دے کہ آقا جب چاہیں ہم تیار ہے، آ کر کے نکاح پڑھا دے۔ اسود کو کہا گیا اسود جاؤ آقا سے کہہ دو کہ میں تیار ہوں، جب چاہیں حضور آ کر کے نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ اے میری بہنوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیسی عورتیں تھی، ان کے دلوں کا عشق رسول کیا تھا، ان کے دلوں کی محبت رسول کیا تھی کہ اللہ اکبر وہ اپنی پسند پر اپنے نبی کی اپنی پسند کو اپنے نبی کی پسند پہ قربان کر دیتی تھی۔ آج تم پسند کرنے نکلی ہو، انٹرنیٹ پر رشتے طے کیے جا رہے ہیں، موبائل پر گفتگو کر کے رشتے طے ہو رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا ضروری ہے کہ جو انٹرنیٹ پر محبت کی باتیں کرتا ہو اس کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہو؟ فون پر موبائل پر جو تم سے وعدے نبھانے کی اور زندگی کے ساتھ وفا کی باتیں کرتا ہو وہ زندگی بھر تمہیں پیار دے گا نہیں۔ ان مردوں کا حال تو الا ماشاءاللہ بھوروں کی طرح ہے، یہ نفس پرست لوگ ہیں، یہ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوس پرست لوگ ہیں۔ ان کا حال بھوروں کی طرح ہے۔ بھورا صبح کے وقت کسی پھول پر بیٹھا رس چوسا تو دوپہر پہ کسی اور پھول پر، شام کو کسی اور پھول پر، اور ایک مرتبہ جس پھول کا رس چوس لیا دوبارہ کبھی اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ گل سمجھتا ہے اس بھورے کو مجھ سے پیار ہے، اسے پھول سے نہیں بلکہ اسے رس سے پیار ہے، اسے گلوں کا رس چاہیے، اور ایک مرتبہ رس نچوڑ لیا پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ آج کل کے نوجوان لڑکوں کا وہی حال ہے کہ وہ لڑکیوں سے محبت نہیں کرتے، ان کے حسن کو ان کی عصمت کو تار تار کر کے پھر کسی اور طرف کا رخ کرتے ہیں۔ میری بہنوں ہوش کے ناخن لو، یہ جو تمہارا شارٹ لباس، تمہارے باریک اور پتلے لباس، جانتی ہے میری بہنوں اللہ اکبر تمہیں زنا کے قریب کر رہے ہیں، ہوس پرست مردوں کے قریب کر رہے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں پورا پورا لباس پہنو، وہ برقعے جو زینت والے ہیں، ڈیزائن والے ہیں، ان برقعوں کو چھوڑ دو، سادے ڈھیلے برقعے پہنو۔ ایسے برقعوں کو اختیار کرو کہ برقع پہن کر کوئی فرق نہ کر سکے کہ قریب سے بوڑھی جا رہی ہے یا جوان جا رہی ہے۔ سنگھار کر کے گھر سے نہ نکلو، خوشبو لگا کے گھر سے نہ نکلو۔ ایک عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلی تو فاروق اعظم کے ناک تک جب اس کی خوشبو پہنچی، فاروق اعظم کی ناک تک جب اس عورت کی خوشبو پہنچی، آپ نے کوڑا سنبھال لیا اور کوڑا سنبھال کر فرماتے ہیں کہ میں تجھے کوڑے سے مار دوں گا۔ تو ایسی خوشبو لگا کے نکلتی ہے کہ تیری خوشبو کی وجہ سے مرد تیری طرف راغب ہوں۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا عورت کو وہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں جس خوشبو کی وجہ سے لوگ اس کی طرف راغب ہوں، بلکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا جن کی چمڑی آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ کچھ عورتوں کی چمڑی آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بن سنور کر خوشبو لگا کر اس لیے اپنے گھروں سے نکلتی تھی کہ مرد ان کو دیکھیں اور ان کی طرف مائل ہوں، ان کے فتنے میں مبتلا ہوں۔ اس لیے ان عورتوں کی چمڑی کو، جلد کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح،
جو اگر دنیا کی کینچی سے یا دنیا کے ہتھیار سے، دنیا کے چاقو سے، دنیا کی بلیڈ سے، دنیا کے نشتر سے اگر ڈاکٹر بے ہوش کر کے کاٹتا ہے تو ہوش آنے کے بعد انسان تڑپتا ہے۔ جب جہنم کی کینچی سے فرشتے صرف بند سور کر گھر سے نکلنے کی بنیاد پر تمہاری جلد کو کاٹیں گے، تمہاری چمڑی پر حملہ کریں گے، اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ اس لیے میری بہنوں سچی توبہ کرو، زندگی کو بدلو، زندگی میں انقلاب پیدا کرو، اس لیے کہ جب توبہ ہوتی ہے، جب توبہ کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کو معاف کرتا ہے۔ پہلے جو کچھ ہوا اگر آج تم نے توبہ کر لی نا تو میرا اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ کیسے کیسوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو کتنا عظیم بنا دیا، کتنا مقدس بنا دیا۔ آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس ایک بات بتاؤں کہ توبہ سے زندگی کتنی حسین ہو جاتی ہے، توبہ کے بعد زندگی کتنی بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آئیے بایزید بستامی کی بجائے میں سیدنا ذوالنون مصری کے حوالے سے عرض کروں، اس سے پیارا واقعہ۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے دل نے چاہا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں دریا کی سیر کروں، اور میں دریائے نیل کی سیر کے لیے نکلا کہ میں دریائے نیل کے کنارے سیر کروں گا، تھوڑا دل کو بہلاؤں گا۔ میں نے سوچا اس کنارے کی بجائے اس کے سامنے والا کنارہ زیادہ سبزہ رکھتا ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور اس کی سبزی بڑی دل کو موہ لینے والی ہے۔ تو میں ایک کشتی میں بیٹھا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں کشتی میں بیٹھ کر دوسرے کنارے پر گیا۔ جب میں دوسرے کنارے پر پہنچا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ میری طرح اور بھی لوگ سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں نے ایک جگہ لے لی، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا، اور اس کے ساتھ کچھ غلام بھی تھے۔ لڑکی کی طرف جیسے میری نظر اٹھی میں نے فوراً نگاہ نیچے کر لی کہ یہ لڑکی تو آفت کی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ میں نگاہ نیچی کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے شراب کی سراہی نکالی اور اپنے ہاتھ سے اس نوجوان کو شراب پلانے لگی اور خود بھی شراب پینے لگی۔ اسی اثنا میں اس نے جام کے اندر شراب نکالا اور شراب نکال کر کے مجھ سے کہا لو اے جوان تم بھی پی لو۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں وہ میری جوانی کے ایام تھے، جیسے اس نے میری طرف شراب بڑھائی میں نے کہا میں نہیں پیتا۔ اس نے کہا اچھا اگر نہیں پیتے تو ایک کام کرو کہ تم کچھ گاؤ ہم پیئیں گے، یا اگر نہیں گاتے تو تم پیو ہم گائیں گے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں پیوں گا تو نہیں، البتہ میں کچھ گا ضرور سکتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے شعر پڑھنا شروع کیا۔ لیجئے ہمارے اور آپ کے درمیان حضور محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب نعرہ تکبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس لڑکی نے جب شراب دیا تو میں نے انکار کیا۔ اس نے کہا شراب پیو ورنہ ہم پیئیں گے تم گانا، یا تم پیو ہم گاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں تو نہیں پیوں گا، البتہ میں گا سکتا ہوں۔ اور آپ نے کچھ شعر پڑھنے شروع کیے۔ ان شعر کا مفہوم یہ تھا کہ جب قرآن پڑھنے والا اللہ کا قرآن پڑھتا ہے تو اس وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور قرآن وہ ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اشعار پڑھنا شروع کیا۔ اس لڑکی نے جام پھینک دیا، سرائی توڑ دی، اور اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہے ذوالنون تو نے وہ گایا کہ جس نے میری دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیا۔ اور اس کے بعد کہا ذوالنون مجھے توبہ کراؤ،
تاکہ میں سچے دل سے توبہ کروں. اور اس کے بعد اس نے توبہ کیا. توبہ کرنے کے بعد وہ لڑکی نعرہ لگاتے ہوئے اور چیختی ہوئی کہیں دوڑتی چلی گئی. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں بہت عرصہ ہوا میں نے اس لڑکی کو کبھی نہیں دیکھا. ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا اور کعبے کا طواف کر رہا تھا. طواف کعبہ کرتے کرتے میں نے دیکھا ایک عورت ہے جو کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتی ہے مولا جس نشے میں تو نے مجھے مخمور کر رکھا ہے اس نشے کا واسطہ تو اپنا مجھے دیدار کرا دے. ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی سنا اس لڑکی کو اس عورت کو ڈانٹ دیا کون ہو تم یہاں پر نشے کی اور جام کی بات کرتی ہو, یہ اللہ کا گھر ہے, کعبے کا احترام کرو. اتنا سننا تھا اس عورت نے پلٹ کر کے ذوالنون مصری کو دیکھا اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد وہ کہتی ہے ذوالنون تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کس خمار کی بات کر رہی ہوں اور کس جام کی بات کر رہی ہوں. تمہیں پتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کل رات اپنے محبت کا جام عطا فرمایا جس کا خمار اس وقت تو میرے اوپر ہے اور میرے وجود پر ہے. اور اس کے بعد کہتی ہے ذوالنون تم کیا سمجھتے ہو کہ میں دنیا کی جام و سرائی کی بات کر رہی تھی؟ نہیں بلکہ اللہ کی محبت کی. ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد اس لڑکی نے کہا, اس عورت نے کہا کہ کچھ کھانا چاہتے ہو؟ اس نے ہوا میں ہاتھ کیا اور ہاتھ کرنے کے بعد جیسے ہی ہاتھ نیچے کیا تو کچھ کھجوریں اور تازہ انگور سامنے تھے. ان ذوالنون مصری سے کہا لو کھاؤ. ذوالنون مصری نے کہا اے خاتون تم تو بہت مقبول ہو اللہ کی بارگاہ میں, بتاؤ تم کون ہو؟ اس خاتون نے کہا ذوالنون مجھے پہچانتے نہیں؟ ذوالنون مصری نے کہا نہیں پہچانتا. تو کہا تمہیں یاد ہے دریائے نیل کے کنارے تم نے ایک لڑکی کو توبہ کروائی تھی؟ ذوالنون مصری فرماتے ہاں. تو کہتی ہے میں وہی ہوں. کہا وہ تو بہت خوبصورت تھی. کہا ذوالنون جب سے توبہ کی ہے جنگل و بیابان میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور اللہ نے اب یہ مقام عطا فرمایا. ذوالنون مصری ایک سرد آہ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں تو میرے ہاتھ پہ توبہ کر کے اس منزل پر پہنچی جہاں تجھے دیکھ کر میں بھی رشک کرتا ہوں. وہ لڑکی اسی طرح چیختی ہوئی اور آگے نکل گئی. اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ کبھی نظر نہ آئی. آپ غور فرمائیں اے خاتون جنت کی کنیزوں, ایسے ایسے لوگوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو کیسا کیسا مقام عطا کر دیا. کاش کہ میری بہنیں اس سنی اجتماع میں آ کر سچے دل سے توبہ کر لیں, وہ باریک اور پتلے لباس کو ختم کر دیں, وہ تنگ اور چست لباس کا خاتمہ کر دیں, انٹرنیٹ اور مساج کی دنیا سے الگ ہو جائیں. تو میں امید کرتا ہوں اگر سچی توبہ کر کے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آپ سرشار ہو جائیں تو دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. میری مجبوری تھی کہ مجھے جو ہے وہ جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت مجھے پورا کرنا تھا, ورنہ میں کبھی بھی یہ جرأت نہ کرتا کہ اس محقق کے مسائل جدیدہ کے سامنے لب کشائی کرتا. میری حیثیت کیا ہے, مجھ سے بہت بڑے بڑے لوگ حضور محقق کے مسائل جدیدہ کی شاگردی میں رہتے ہیں, اس لیے یہ لب کشائی بے ادبی سے بہت قریب تھی. اس کے لیے میں حضور سے معذرت چاہتا ہوں اور حضور ہی کے ذریعے سے میں اپنے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آقا میرے ان جملوں کو قبول فرما لیں گے اور مجھ سے راضی ہو جائیں گے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.